خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج بیداری کی حالت میں جسمانی معراج کروائی گئی۔ اس بات کے ثبوت پر قرآنی آیات اور صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نیز جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین کرام، تبع تابعین، فقہ کرام، محدثین کرام اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ حق وہی ہے جس پر کثیر لوگ اکابر علماء، فقہاء اور محدثین کرام ہیں کہ معراج کی رات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جسم اور روح کے ساتھ سیر فرمائی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، کیونکہ عربی میں لفظ عبد یہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ مکتوبات امام ربانی اور فتاوی رضویہ میں ہے کہ معراج شریف یقیناً قطعاً جسم مبارک کے ساتھ ہوئی، نہ کہ فقط روحانی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اپنے بندے کی روح کو۔ اور جسمانی معراج کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ حالت خواب میں ہوتی تو کفار و مشرکین مکہ اسے ماننے سے انکار کیوں کرتے؟ کیونکہ روح سے عجائبات دیکھنا اور روح کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر قلیل وقت میں جانا تو عام بات ہے۔ ان کا تو انکار ہی اسی بنا پر ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کا اپنے جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر جانا ان کی عقل میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ خوابی کیفیت پر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی معراج جسمانی تھی، نہ کہ فقط روحانی۔ یہ یاد رہے کہ معراج شریف کا مطلقاً انکار کفر ہے کہ معراج ہوئی ہی نہیں، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج قطعی ہے، یعنی پختہ دلائل اور کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ البتہ جو معراج کو تسلیم کرے لیکن فقط روحانی مانتا ہو تو وہ خطا پر ہے، اور فی زمانہ اس کا انکار بد مذہب اور گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔